وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المکرم کی 15 تاریخ جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کا ایسا مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے رزق میں، مال میں، تجارت میں بے انتہا اضافے کا باعث بنے گا اور پورا سال آپ پر رزق کی فراوانی ہوگی۔ کیونکہ شب برات کے متعلق جو مشہور ہے روایات کے اندر، اللہ تبارک و تعالی تمام جو ہے انسانوں کے اور دیگر مخلوقات کے، ان کے پورے سال کے تمام اعمال کو، مقدر کو فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں کہ اس سال میں اس نے کتنا کھانا ہے، پینا ہے، کیا کیا کرنا ہے، شادی ہونی ہے، اولاد ہونی ہے یا انتقال ہونا ہے۔ شب برات میں یہ چیزیں جو ہے لکھی جاتی ہیں اور بعض روایات میں آتا ہے لیلۃ القدر کی رات یہ فرشتے کے سپرد کی جاتی ہیں۔ اب شب برات میں جو یہ عمل کرے گا تو اللہ اس پر وہ سال رزق کی فراوانی کریں گے۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شب برات کا روزہ بھی رکھتے تھے اور رات کو قیام بھی کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرا اعمال فرشتوں کے سپرد ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں یا اللہ کی بندگی عبادت کی حالت میں ہوں۔ تو جو آدمی رزق کے لیے اللہ کے حضور اس رات میں یا دن میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کو رزق کی فراوانی دیتے ہیں۔ ویسے بھی ہر تہجد کے ٹائم آسمان دنیا پہ اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں، بار بار صدا لگواتے ہیں، کوئی ہے جو استغفار چاہے، کوئی ہے جو ہم سے روزی چاہے، عطا ہم اسے کریں گے۔ تو لوگ سوئے ہوتے ہیں اور محروم ہو جاتے۔ تو یہ رات اور یہ دن اللہ کے حضور لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رزق کی کمی کا آپ شکار ہیں تو آپ شب برات کی رات کو ضائع نہ کریں۔ آپ اجتماع نہ کریں مسجدوں میں، لوگوں کو بلا کے شب بیداری کا ترغیب دے کر پوری رات گپے لگانا، نوافل کی جنگ لڑنا کہ وہ 6 پڑھ رہا ہے میں 10 پڑھوں، وہ 50 پڑھ رہا ہے میں 100 پڑھوں، وہ اتنے تلاوت کر رہا ہے میں اتنی کروں، وہ اتنا ذکر میں اتنا ذکر کروں۔ یہ چیزیں شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے گھر میں خاموشی سے تھوڑی سی عبادت کریں، اور یہ نوافل ہمیشہ چھپ کر عبادت ہوتی ہے، تو آپ یہ وظیفہ کم از کم اس رات میں ضرور پڑھ لیں۔ اگر رات کو رہ جائے تو دن کو پڑھ لیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے سورہ یوسف کی یہ آیت کریمہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اب یہ آیت ہے سورہ یوسف کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے درد و پریشانی میں یہ الفاظ کہے تھے۔ آپ اپنی پریشانی کا اظہار اپنے رب کے حضور شب برات میں یوں کریں۔ وہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی پر یہ الفاظ کہے تھے، میں اپنی شکایت بس اب اللہ کے حضور کرتا ہوں، میں اپنے غم کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کا صلہ دیا، بیٹے سے ملاقات بھی کرا دی، غم اور پریشانی کو، حزن کو دور بھی کر دیا۔ تو آپ نے شب برات میں اس کو پڑھنا ہے 300 مرتبہ۔ جو غم ہے، جو پریشانی ہے، وہ اللہ کے حضور اس رات پیش کریں، اللہ آپ کو اس سے نجات بھی دے گا، رزق کی فراوانی پورے سال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔